نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین کرام، چند دنوں کے بعد رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر دو اہم ترین عبادات ہیں، ایک روزہ اور دوسری نماز تراویح۔ تو آج ہم روزہ کے فضائل اور اہمیت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں تمام امتوں پہ روزہ فرض تھا۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی آنے والی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کی برکت سے تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الصائم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے دار کو اس کے روزے کا اجر دوں گا۔ یعنی اس روزے کا اجر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روزے کا اجر خود دینا ہے۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دینا، اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ ساری زندگی روزے رکھ لے تو وہ اس ایک روزے کے برابر اس کی ساری زندگی کے روزوں کا اجر و ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر پہنچنے لگا تو جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے پھر جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ ایسا شخص جس کے والدین اس کی زندگی میں زندہ ہوں اور والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو اتنی سخت وعید آئی ہے کہ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار بد دعا فرما رہے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم ابھی سے عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، پکا پختہ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس مرتبہ سارے روزے رکھ کے لے آنے ہیں، نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور تمام تر جو عبادات اس مہینے کے اندر ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ پوری ادا کرنی ہے۔ اور خصوصاً روزہ اور نماز تراویح، ان 2 چیزوں کا خصوصی اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک تک پہنچا دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تمام تر عبادات خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔